اور تب گولکنڈا والے جو تھے وہ 605 میں تھے کہ کیا کریں, کیسے کریں, فارسی ختم کر دیں, نہ کریں. تو وہ سرکاری دفتر کے کام کاج فارسی میں کرتے. گولکنڈا والے جو تھے وہ 605 میں تھے کہ کیا کریں, کیسے کریں, فارسی ختم کر دیں, نہ کریں. تو وہ سرکاری دفتر کے کام کاج فارسی میں کرتے تھے, اور جو عوام کے کام تھے وہ ہندی میں یا دکنی میں کیا کرتے تھے. گولکنڈا میں انہوں نے سارا کا سارا کام دکنی میں کرنا شروع کیا, کورٹ کا کام بھی, اور جو عوام سے تعلق رکھنے والے جو تمام کاروبار تھے, وکیل اور یہ وہ سب, وہ دکنی میں. اس لیے گولکنڈا جو بعد میں حیدرآباد کہلایا, یہ وہ جگہ بنا جہاں پر ہندوی نے عروج کر کے دکنی کی شکل لی. اور یہ ہم شمالی ہندوستان والے اکثر نہیں جانتے, اردو والے بھی, کہ جب 17ویں صدی کے آخر میں اور 18ویں صدی کے شروع میں اورنگزیب کے دور حکومت کے ختم ہوتے ہوتے جب ولی دکنی کی شاعری دلی پہنچتی ہے, تو اس وقت تک مثنوی, مرثیہ, شہر آشوب, غزل, حکایت, یہ سب کے سب یہ شاعری کی یہ جو مختلف صنفیں ہیں, یہ پوری طرح ڈیولپ ہو چکی ہیں. اور یہ پوری طرح اور پوری طرح تو نہیں, کیونکہ زبان کا ارتقا تو کبھی ختم نہیں ہوتا, لیکن ارتقا کے کافی مراحل طے کر چکی ہیں جب یہ دلی پہنچتی ہے ولی دکنی کی شاعری. دلی میں کیا ہو رہا, دلی مغلوں کے بالکل شروع کے دور میں, بابر کے وقت دارالحکومت آگرہ ہے, ہمایوں سے دلی لے کے آتے ہیں, اکبر اسے دوبارہ آگرہ لے جاتے ہیں, اور اکبر سے لے کے شاہجہاں کے وقت تک دارالحکومت آگرہ ہے. اور اکبر نے جو اس علاقے کی زبان تھی اس کو پیٹرنائز کیا, برج کو. تو ابو الفضل اور فیضی دونوں برج میں لکھتے ہیں, عبد الرحیم خان خانہ برج میں لکھتے ہیں, اور یہ ہمارے وہ تمام لوگ جو اورنگزیب کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, انہیں غالباً اس کا علم نہیں ہوگا کہ اورنگزیب نے برج بھاشا میں لف پوئٹری لکھی ہے. ایک اس کورٹیزن کی تعریف میں جس سے ان کو عشق ہو گیا. تو وہ اورنگزیب کی جو تصویر پیش کی جاتی ہے وہ دونوں طرف سے ایک عجیب طرح کی پیش, ہم اس کو رحمت اللہ علیہ بنانے میں مشغول ہیں, اور دوسرے جو ہیں اس کو کلر بنانے میں مشغول ہیں. وہ بادشاہ کا تھا, بادشاہ تھا, حکومت کرتا تھا, اور اس میں بھی وہ تمام خوبیاں تھیں, کمزوریاں تھیں, اور وہ تمام ہیومن انٹرسٹ تھے جو باقی تمام انسانوں میں ہوتے. تو اسے عشق بھی ہوا تھا, حالانکہ وہ تھوڑا سا اس معاملے میں وہ تھا کہ اس کی جو محبوبہ تھی اس نے اس سے کہا کہ تم مجھ سے عشق کرتے ہو, اس کا ثبوت دینا چاہتے ہو تو شراب پیو. تو وہ آندرے ترشکے, کیا نام ہے ان کا, اودری ترشکے کی بھی کتاب ہے اورنگزیب کے اوپر, جس میں اس کا ذکر ہے کہ اس نے اپنے ہونٹوں تک جام لے گیا تھا. پھر اس لڑکی نے کہا کہ نہیں, مجھے تم پہ یقین ہے. وہ اس کا وہ بڑی جلدی اس کی ڈیتھ ہو گئی کچھ بیماری میں, اور اس کے بعد اورنگزیب کو بہت غضب کا صدمہ لگا, اور وہ بہت دنوں تک اس نے کسی سے بات چیت نہیں کی. تو اورنگزیب کے وقت تک اور اس کے بعد بھی
جو سرکاری زبان ہے وہ فارسی ہے، کورٹ کی زبان فارسی ہے. اور جب ولی دکنی کی شاعری دلی پہنچتی ہے اس وقت دلی میں فارسی کے جو شعراء ہیں وہ اس وقت کی جو دنیا بھر میں جو فارسی کی شاعری ہو رہی اس کے سب سے بڑے جو نام تھے وہ سب دلی میں تھے. حاتم، آرزو، آبرو، بے دل، یہ سب لوگ دلی میں تھے. اور بہت لمبے عرصے کے بعد اب ایرانیوں نے یہ ایکسپٹ کر لیا ہے کہ فارسی شاعری میں ایک الگ سکول ہے جو سب کے ہندی کہلاتا ہے، دی انڈین سکول، ہندوستانی طرز کی فارسی شاعری. اور انہوں نے اب یہ ایکسپٹ کر لیا ہے، یہ اس کا وہ اس کو مانتے ہیں اب وہ، کہ اس دور میں فارسی کی سب سے اچھی شاعری دلی میں ہو رہی اور ہندوستان میں ہو رہی. اور یہ لوگ تھے، یہ لوگ جو ہیں یہ استاد ہیں فارسی، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی عقل و فہم اور ادراک کی بات فارسی کے علاوہ کسی اور زبان میں ہو نہیں سکتی. جہاں سے میں نے شروع کیا تھا اس کو یاد کیجیے. تمام روحانی اور مذہبی باتیں اور تمام فلسفے کی باتیں صرف سنسکرت میں ہو سکتی ہیں، عوام کی زبان میں نہیں، جو گوتم بدھ نے اور مہاویر جین نے کیا. ولی دکنی کی شاعری جب دلی آتی ہے تو فارسی دان حضرات جو ہیں وہ ایک دم چوک کے بیٹھ جاتے ہیں. اس زبان کو ریختہ کہا جاتا تھا. ریختہ کا مطلب ہے ملی جلی زبان. اور وہ جو زبان جس کا میں نے ذکر آپ سے کیا تھا، شور سینی، جس سے یہ ساری زبانیں جو شمالی ہندوستان میں بولی جاتی ہیں پیدا ہوئی، ان زبانوں کو اپبھرنش کہا جاتا تھا. وہ زبانیں جو گر گئی ہیں، جو اپنے مسند سے گر گئی ہیں، جو شرفا کی زبان نہیں تھی، جو ایلیٹ کی زبان نہیں تھی. اردو جب یہاں پہنچتی ہے اس کو ریختہ کہا جاتا ہے، ملی جلی زبان، گلی بازار کی زبان. اور اس وقت یہ فارسی دان حضرات ایک دم چوکنے ہو کے بیٹھتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس زبان میں تو وہ سب کچھ کہا جا رہا ہے جو فارسی میں کہا جا رہا ہے. اور تب یہ وہ زبان جو گلیوں، بازاروں، محلوں میں پیدا ہوئی تھی، فوج کی چھاونیوں میں پیدا ہوئی تھی، بازاروں میں پیدا ہوئی تھی، کیونکہ فوج کی چھاونیوں میں افسر ترکی اور فارسی اور پشتو بولا کرتے تھے، اور جو سپاہی تھے وہ ابدی، بھوجپوری اور برج اور یہ تمام زبانیں، میتھلی بولا کرتے تھے. ان میں آرڈرز کیسے دیے جاتے ہوں گے؟ وہاں پر ایک زبان ڈیولپ ہوئی جو کھچڑی تھی، جس کا نام لشکری رکھا گیا. جب یہ فوجیں ہندوستان میں آنا شروع ہوئی ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ آئے، تاجر آئے اور صوفی آئے. اور جو آج ہندوستان اور پاکستان کی جو سرحد ہے اس کے ساتھ ساتھ کا جو علاقہ ہے، ملتان کا، سندھ کا، یہاں بہت ساری سرائیں تھیں اور ان میں یہ کاروان رکا کرتے تھے. اور جو کاروانوں کے ان سرائیوں کے جو مالک تھے انہوں نے ان زبانوں سے الفاظ لینے شروع کیے. جیسے آج آپ کسی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کے اوپر جائیں تو وہاں جو گائیڈز ہیں وہ 5-7 زبانیں جانتے ہیں. یہ ان کیپرز جو تھے، سرائے کے جو مالک تھے، انہوں نے بھی کچھ لفظ فارسی کے، کچھ ترکی کے، کچھ اٹھا لیے اور وہ اپنی زبانوں میں ملا کے گفتگو کرنے لگے. تب ایک زبان تشکیل ہوئی جس کا نام رکھا گیا سرائی کی زبان. اور پنجاب کے جتنے بڑے صوفی ہیں ان کی شاعری اسی زبان میں ہے. بلے شاہ، وارث شاہ، ان تمام لوگوں کی شاعری
इस जबान में है, सराइकी में। गुजरी बनी, सराइकी बनी, बाजार में एक जबान बनी। एक आदमी ईरान से आता है कालीन लेके, जिसके पास ऐसे कालीन है जिसमें 1 इंच में 500 गिरा है, और एक कालीन ऐसा है जिसमें 1 इंच में 50 गिरा है। उनके दाम तो अलग अलग होंगे, दोनों को एक कीमत पे तो नहीं बेचेगा। एक ऊन का है, एक रेशम का है, उसके ऊपर हैगलिंग होती थी। गिराह का लफ्ज कन्वर्सेशन का हिस्सा बना, बातचीत का हिस्सा बना। वजन, औजान, तराजू, ये सारे लफ्ज तुर्की और फारसी से आए और हमारी जबान का हिस्सा बन गए। तो बाजार में और सूफियों की खानकाहों में ये रिकॉर्डेड है मलफूजात में। निजामुद्दीन औलिया के, उन्होंने खुसरो से कहा, अवाम की जबान में शायरी करो ताकि हमारी बात उन तक पहुंचे। और इसलिए अमीर खुसरो ने वो शायरी शुरू की, जो आखिर में कव्वाली की शक्ल में निकली। और मुझे हमारे एक वो बुजुर्ग दोस्त हैं, बहुत बड़े सहाफी हैं, उन्होंने भी पिछले 15-20 दिन पहले बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आपने कभी गौर किया है ये मशहूर कव्वाली, छाप तिलक सब छीनी रे मुंह से नैना मिला के, छाप क्या है? तो हमने कहा कि वो जो लड़कियां, वो जो औरतें झूमर पहनती हैं, कहने लगे नहीं, जो पंच वक्ता नमाजी है उसके माथे पे गट्टा पड़ जाता है, वो छाप है। और ब्राह्मण अपने माथे पे तिलक लगाता है। और सूफी हजरात जो सोलह कुल की बात कर रहे हैं, तो मुझसे नजरें मिला के ये तफरका मिटा दिया, छाप तिलक सब छीनी रे। तो ये सूफियों की दरगाहों में जबान बन रही। सूफियों की दरगाह में, फौज के मैदान में, बाजार में, सराय में, इन 4 जगह, गली मोहल्ले बाजारों में ये जबान धीरे 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 13वीं सदी से 17वीं सदी के बीच में धीरे धीरे कदम ब कदम इसका उरूज होता है, और फिर ये दिल्ली पहुंचती है। और दिल्ली में फारसी दान हजरात